اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آ گیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرج، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے، ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے۔ والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سٹ کرتا رہا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے مجھ سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیری۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کے ساتھ درمی، کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز، ہم بھی کی شفقت کو مانتے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، باتیں سنی جائے، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا، اشکر لی ولوالدیک، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ ولوالدیک، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین ہے، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ کے، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں مصعب جا رہا ہے۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آ، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ۔ اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے۔ اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا ہے اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ ہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتے، گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، حضرت خدیجہ بھی تو تھی،
وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی. بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو. بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں. یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تین الفاظ ہم مانیں. یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہو، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ. نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو جائے، ضد پیدا ہو جائے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بے جا زبردستی، جبر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعہ پر غور کرو. امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے ہیں، صلوتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے ہی ہے. لیکن ہے ہم مذہب، لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے. یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے. یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے. یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکیوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے. ہر ایک نظام موجود ہے. آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کلند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کلند. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وارث کا ہے. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ون فرام دی ایسٹ، سیکنڈ فرام دی ویسٹ، تھرڈ کئی ملوے ہیں. یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. دیکھا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، ہیومن ہسٹری. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا.
ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا، پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن، 100 آدمی کا ہم آگے، اب گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے، غور کیجیے، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابا طبیعیات، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپریشن، میں عیسائی ہوں، آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ۔ ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کی، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular fields۔ ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے، اور اس کو الگ رکھو بھائی، مذہب کو الگ رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا، زیرو۔ مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو۔ اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے۔ آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس تک۔ اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب تک۔ لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی۔ ایک ہی انسان ہے، آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی، ایک ہی انسان، دو ہے ہی نہیں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے، بدترین گالیاں دی ہیں، رقیق حملے کیے، جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں، سب اس طرح کے کیے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز، فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی، 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر، تاریخ انسانی عالم، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں، ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گیا، وہ دشمن ہے، میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے۔ جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت، ہاں تقوی کے ساتھ۔ اب ذرا میرا ایک لفظ نوٹ کیجئے، کیا لکھتا ہے اس پر؟ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں، but it must be accepted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے، یہ اسے دینا پڑا ہے ٹریننگ جو بھی ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے، آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے۔ اتنی بڑی حقیقت، آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں۔ Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on this۔ اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن، قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا۔ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا بھائی قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید، اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہے نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا۔ آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید بن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا نہ کر کے نکالا ہے کم وقت، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتا۔ چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ چلنے لگے، ہی واز اے ٹین ایجر، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہ سب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں سب، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خون ریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دی۔ مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ، وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا۔ 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما۔ پھر جب ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا۔ مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کی، ایک دھوتی، اللہ اللہ کر، اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس۔ حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال۔ That was the last dress which Musab got۔ تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ۔ Nobody is going to allow you to change the system۔ اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پریولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد، اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے، اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ۔ ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، ریل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے۔ کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، پھر لشکر سے نپٹ لیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم آپ کے جانثار، آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس
انصار کو، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخت، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں، اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ کرو۔ اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب، فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغبار تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر لیں گے، یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغبار، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے۔ اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری دونوں طرف کاٹتی، ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب، اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر و یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دے، لہذا فقر کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اس نظام کو بدلنا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی، اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا، لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے، انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے۔ اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی۔ یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھے ہوئے وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن۔ ان آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے، یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا، تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا مجمع، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا رہا اور آگے پہنچاتا رہا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ، ایک لفظ 3 مرتبہ۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالتك واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے۔ یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا۔ لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے لیے رسول، ایک ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد۔ سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں، ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دلیل؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو۔ 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں۔ یہ کیوں ہے؟ We are criminals number 1. We have not done our duty. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، preach on my behalf۔ یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر۔ یہ حضور کا حکم، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد۔ اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے، اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں۔ یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کا، کہ ایک سیٹلڈ سویلائزیشنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تم پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے، وجہ کیا؟ ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیں، انا قد ارسلنا، دیکھو رستم پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام۔ دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا، پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کر دے۔ اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں
اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے۔ یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسم بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آتی۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو جو کہ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکے ازا شرع مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے ریکویسٹ کی آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن کے لیے نہیں گئے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، اب دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر کنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھی، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ، یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو، نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں کچھ ترمیم تھی۔ یہ مثالیں ہیں جو کہیں، میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا، جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India، یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے، a person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of prime minister۔ ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی، یہ ہماری مشرقی روایات ہے، ماں کا۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، کہ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے، کام پہ ایسے سیدھے بیٹھے۔ آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، میں لے چلتا ہوں، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا کھلایا۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے ہیں جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی مشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، ہو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں مل گئی، اور سخت سے سخت سزائیں آئی۔ ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی، کھڑی ہوئی، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو اور آرگنائز کر رہے ہو؟
اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نمٹنا، یہ ہے وہ کروسیڈ۔ یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹو، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں، ہمیں سزائیں ابھی اور بھی، لیکن tables will be turned، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا، لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ لی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، فإن امتی سیبلغ ملکہا ما ذوی لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں میں قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے، یہ ہونا ہے، and that is going to be the end of this world۔ آرمگڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمت العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا۔ لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کی بات یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت میں کے بعد جو ملنا ہے اللہ تعالیٰ روح و ریحان، کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کے قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے، قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے۔